اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَجْعَلُهُ رَسُولًا اور ہم بنائیں گے اس کو رسول الی بنی اسرائیل کی طرف فی الصبا یا بعد البلوغ بچپنا کے اندر یا بلوغ کے بعد فنفخ جبریل فی جیفہ درعہا پس جبریل علیہ السلام نے قمیص کی گریبان میں پھونک مارا فحملت پس حمل ٹھہر گیا کس کا حضرت مریم علیہ السلام کا وَكَانَ مِنْ أَمْرِهَا مَا ذَكَرَ فی سورۃ مریم اور کہتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ مذکور ہے کس کے اندر سورہ مریم کے اندر فَلَمَّا بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى بَنِي اسرائیل پس جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی طرف بھیج دیا قال لهم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا انی رسول اللہ علیکم میں اللہ رب العزت کا رسول ہوں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں انی ای بانی قد جئتکم بآیۃ من ربکم کہ میں لے کر آیا ہوں تمہارے پاس بآیۃ علامہ علی صدقی نشانی میری صداقت کے اوپر من ربکم تمہاری رب کی طرف سے ہی انی وہ کیا ہے وہ یہ ہے وفی قرات بالکسر استئنافا اور کہتے ہیں کہ قرات میں انی کے بجائے انی ہے انی سمجھ میں آ رہا ہے اور جب انی ہوگا تو یہ استئناف ہوگا نیا جملہ ہوگا انی کہ میں اخلق اصور لکم میں تصویر بناتا ہوں یا میں پیدا کرتا ہوں میں کیا کرتا ہوں پیدا کرتا ہوں اصور میں کیا کرتا ہوں تصویر بناتا ہوں لکم تمہارے لیے محنت طیری مٹی سے کہیاتی طیری پرندے جیسے مثل صورتی یعنی اس کی صورت کے مثل والکاف اسم مفعول اور کہتے ہیں کہ یہاں پر جو کاف ہے کاف اسم مفعول کے لیے کہیاتی طیری کاف جو یہ کاف ہے نا یہ کاف کیا ہے اسم مفعول کا کاف ہے اسی کے لیے کہ اخلوقو کا اخلوقو کہیاتی طیری اخلوقو کہیاتی طیری کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں آپ کو شبہ ہو سکتا ہے کہ کہیاتی طیری کا جو کاف ہے یہ تو کاف جارہ ہے تو یہ تو مفعول نہیں بن سکتا تو کہتے ہیں نہیں یہ کاف بمانا مثل کے اس کی بات مثل ذکر کر دیا اب اس صورت کے اندر یہ کیا بن جائے گا مفعول بن جائے کیا بن جائے گا فانفخو پس میں پھونکتا ہوں اس کے اندر فی الضمیر للکاف فانفخو فی پس میں اس کے اندر کیا کرتا ہوں پھونکتا ہوں فیکون طیرا باذن اللہ پس وہ ہو جاتا ہے پرندہ فی قرات طائرہ اڑنے والا باذن اللہ اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ بارادتہ اللہ رب العزت کے ارادے کے ساتھ فخلق لهم الخفاش پس ان کے لیے چمگادڑ کو پیدا کیا لأنہ اکمل الطیر خلقا اسی کے پرندوں کے اندر کامل الخلقت ہے فکان یطیر پس وہ اڑنے لگا وہم ینظرونہ اور بنی اسرائیل اس کو دیکھتے رہے فاذا غاب عن اعینہم سقط میتا پس جب یہ کہ ان کی آنکھوں سے وہ چمگادڑ غائب ہوا سقطا گر کے میتا مر کے گر گیا یعنی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس زمانے میں بھیجا تھا کہ جس وقت طبیب بڑے عروج کے اوپر تھے ڈاکٹر حضرات بڑے عروج کے اوپر تھے حکماء عروج کے اوپر تھے اور ان کو مان کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایسے معجزے عطا فرمائے کہ ان کو دیکھ کے فوراً ایمان قبول کریں وَأُبْرِئُ أَشْفِي الْأَكْمَحَ الَّذِي وُلِدَ أَعْمَى وَأُبْرِئُ أَشْفِي اور میں کیا کرتا ہوں میں صحیح کرتا ہوں ٹھیک کرتا ہوں یعنی شفا دیتا ہوں یعنی کہ میں اس کو درست کرتا ہوں الْأَكْمَحَ الَّذِي وُلِدَ أَعْمَى اس کو کہ جو اندھا پیدا کیا گیا ہے وَالْأَبْرَصَ اور اس طریقے سے کس کے مرض کو وَالْأَبْرَصَ کوڑے پوڑا ہاں والابرص اور پوڑے کو میں کیا کرتا ہوں درست کرتا ہوں وخصا کہتے ہیں یہ دونوں خاص کر ذکر کیے کون سا ایک مادرزاد اندھا اور دوسرا کیا ہے پوڑا لأنہما دعانی اسی کی یہ دونوں ایسی بیماریاں تھیں آیل اطباء کہ اطباء ان سے عاجز آ گئے تھے ہر قسم کی دوا استعمال کے لیے کہ ایسے مریضوں کو افاقہ نہیں ہوتا وَكَانَ بَعْثَهُ فِي زَمَانِ طِبِّ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے طب کے زمانے میں یعنی جب حکمت عروج کے اوپر تھا اس زمانے میں بھیجا فَأَبْرَا فِي يَوْمٍ 50,000 بِدُعَاءِ بِشَرْطِ الْإِيمَانِ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابرا ٹھیک کیا فی یومن
ایک دن کے اندر 50,000 مریضوں کو بدعائے بشرط ایمان کے شرط کے ساتھ دعا کرتے ہوئے، کیا کرتے ہوئے؟ دعا کرتے ہوئے، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ، بِإِرَادَتِهِ یعنی اللہ پاک کے ارادے کے ساتھ، کَرَّرَهُ بِإِذْنِ اللَّهِ تکرار کے ساتھ آیا، اس لیے لِنَفِي تَوَہُّمِ الْأُلُوہِیَّةِ فِيهِ تاکہ نفی ہو جائے توہم الالوہیت فی عیسیٰ علیہ السلام سے الوہیت کے وہم کے متعلق کہ عیسیٰ علیہ السلام تو کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اس کی نفی ہو جائے، اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کو یہ بطور معجزے کیا عطا فرمایا تھا، نہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے۔ فَأَحْيَا عَازَرَ صَدِيقًا لَهُ، پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دوست عازر کو بھی زندہ کیا، وابن العجوز اور ایک بڑھیا کے بچے کو بھی زندہ کیا، وابنۃ العاشر اور خیرات اور یہ صدقات وصول کرنے والی کی بچی کو بھی زندہ کیا، فعاشوا پس وہ زندہ رہے، وولد لهم اور ان کی اولاد بھی ہو گئی، وسام ابن نوح ومات فی الحال اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کو بھی زندہ کیا، لیکن اس کے بعد ومات فی الحال اسی وقت پھر وہ مر گئے، بتانے کے لیے کہ دیکھو اللہ پاک نے مجھے یہ معجزے عطا فرمائے اور یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، وَأُنَبِّئُكُمْ اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا میں آپ کو بتاتا ہوں بِمَا تَأْكُلُونَ کہ جو تم لوگوں نے کھایا، وَمَا تَدَّخِرُونَ اور جو تم نے ذخیرہ اندوزی کی، تَخْبَؤُونَ فِي بُيُوتِكُمْ جو تم چھپاتے ہو اپنے گھروں کے اندر، مِمَّا لَمْ أُعَيْنُهُ ان چیزوں کو کہ جو میں نے دیکھا نہیں، فَكَانَ يَخْبِرُ الشَّخْصَ بِمَا أَكَلَ وَمَا يَأْكُلُ بَعْدُ کہ خبر دیتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کے بارے میں بما اکلا کہ اس نے کیا کھایا، وما یاکل بعد اور آج کے بعد کیا کھائے گا، ان فی ذلک المذکور ان تمام کے تمام مذکورہ معجزات کے اندر لآیۃ نشانی لکم تمہارے لیے ان کنتم مؤمنین اگر تم اللہ پر ایمان لانے والے ہو، وجئتکم مصدقا لما بین یدی قبلی من التوراۃ اور میں لے کر آیا ہوں تمہارے لیے مصدقہ ایسی کتاب جو تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدی قبلی جو میرے سے پہلے کتابیں گزری ہیں، یعنی من التوراۃ تورات، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ اور میں حلال کر دیتا ہوں تمہارے لیے بعض الذی بعض وہ چیزیں حرم علیکم جو تمہارے اوپر حرام کی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت ان کے اوپر حرام تھا، اسی طریقے سے مچھلی حرام تھی اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں فیہا فَأَحَلَّ لَهُم مِّنَ السَّمَكِ وَالطَّيْرِ پس ایک حلال کر دیا ان لوگوں کے لیے، کن کے لیے؟ عیسائیوں کے لیے مچھلی، وَالطَّيْرِ اور پرندہ ما لا سیست لہو جس کے لیے خار نہ ہو، وقیل احل الجمیع اور بعض روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ تمام کے تمام کو حلال کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ تو پھر اس صورت کے اندر کیا ہوگا؟ بعض بمعنی کل، یہ بعض جو ہوگا بمعنی کل کے ہوگا، وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ وَلِيُحِلَّ لَكُمْ كُلَّ وَلِيُحِلَّ لَكُمْ كُلَّ تو یہ کل کے معنی میں ہوگا۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ اور میں لے کر آیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی، کررہو تاکیدہ کہتے تکرار کے ساتھ لے کر آئے تاکید کے لیے، اولی ابن علیہ فاتقوا اللہ واتعون یا اس لیے لے کر آئے تکرار کے ساتھ تاکہ اس کے اوپر فاتقوا اللہ واتعون کی بنا صحیح ہو سکے، یعنی میری بات مان لو اس لیے کہ میں جو بتا رہا ہوں اللہ رب العزت کے احکامات نبی علیہ السلام نبی اللہ پاک کے احکامات عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت یعنی وہ صحیح ہو سکے، فیما امرکم بھی من توحید اللہ و طاعتہ جو میں تم لوگ کو حکم دیتا ہوں من توحید اللہ و طاعتہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کی اور اللہ رب العزت کی اطاعت کی۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدو پس اللہ رب العزت میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، فاعبدو اس اللہ کی عبادت کرو، ھذا الذی آمرکم بھی یہ وہ جو جس کے متعلق میں نے تم کو حکم دیا، صراط طریق مستقیم پس یہ سیدھی راہ ہے، فکذبوا پس عیسائیوں نے اس کو جھٹلایا، ولم یؤمنوا بھی ایمان نہیں لے کر آئے، فلما احس علم عیسیٰ منہم الکفر پس جب محسوس کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یعنی جان لیا
منہم الکفر یعنی یہودیوں کے طرف سے کفر کے ارادے کو، وارادوا قتلہ کہ وہ قتل کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ قال من انصاری آوانی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصاری کون ہے میرا مددگار، آوانی کون ہے میری مدد کرنے والا، ذاہبا الی اللہ یعنی میں چلنے والا ہوں اللہ رب العزت کی طرف، لانصر دینہ تاکہ جناب میں اس کی دین کی مدد کر سکوں۔ اگر کوئی میرا مددگار ہے تو سامنے آ جائے تاکہ دین کے متعلق اس کی میں مدد کر سکوں۔ قال الحواریون تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے فرمایا نحن انصار اللہ ہم ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے مددگار، آوان دین اللہ کے دین کے مددگار، وہم اصفیاء عیسیٰ اور یہ وہ حضرات تھے جو عیسیٰ علیہ السلام نے منتخب کیے تھے، اول من آمن بھی سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے تھے، وکانوا 12 رجلا اور وہ 12 آدمی تھے، من الحور وهو البیاض کہتے ہیں حور کس کو کہتے ہیں بیان الخالص یعنی خالص سفیدی کو کہتے ہیں، وقیل کانوا قصارین اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ دو بھی تھے، یحورون ثیابا کہ وہ کپڑوں کو صاف کر کے سفید کر کے دھو دیتے، یبیضونھا یعنی ایسے صاف کرتے کہ وہ سفید نظر آتا، آمنا صدقنا باللہ ہم تصدیق کرتے ہیں اللہ رب العزت کی، وشہد یا عیسیٰ بأننا مسلمون اور گواہ رہے عیسیٰ علیہ السلام بأننا مسلمون کہ ہم تو مسلمان ہیں یعنی آپ کو ماننے والے ہیں، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا رسولا ربنا اے ہمارے اللہ آمنا بما انزلت ہم ایمان لے کر آئے جس کو تو نے بھیجا، من الانجیل انجیل، واتبعنا رسولا اور ہم اتباع کرتے رسول کی، کون سے رسول کی یعنی عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ کی، فاکتبنا مع الشاہدین اے اللہ ہم کو لکھ لے مع الشاہدین گواہی دینے والوں میں، لک بالوحدانیت آپ کے لیے وحدانیت کی، ولرسولک بالصدق اور آپ کے رسول کے لیے سچائی کی۔ قال تعالی اللہ رب العزت نے فرمایا ومکروا اے کفار بنی اسرائیل بعیسیٰ تدبیر کیا کافروں نے بنی اسرائیل کے بعیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، اذ وکلوا بھی کہ جب انہوں نے سپرد کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی طرف من یقتلہ غیلتاً کہ جو ان کو قتل کرے، غیلتاً اچانک یکدم سارے کے سارے، ومکر اللہ لیکن اللہ رب العزت نے تدبیر کی بہم ان یہودیوں کے ساتھ، بأن القا شبہ عیسیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ایک آدمی کو ڈال دیا، علی من قصد قتلہ کہ جس کے قتل کا انہوں نے ارادہ کیا، فقتلوہ پس اس کو قتل کر ڈالا، ورفع عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اٹھا لیا، واللہ خیر الماکرین اللہ رب العزت بہترین تدبیر کرنے والے ہیں، عالمہم بہم یعنی اللہ پاک ان کو جانتے ہیں، بھی اس طریقے سے یعنی اس تدبیر یعنی ان کی سازش کو، اذکر یاد کرے اذ قال اللہ یا عیسیٰ جب اللہ رب العزت نے فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام انی متوفیک قابضک میں آپ کو اٹھانے والا ہوں یعنی آپ کو اپنے پاس لے کر چلا جانے والا ہوں۔ اب یہ کہ یہاں ایک اختلافی صورت بنتی ہے، یہود کہتے ہیں کہ جناب ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی، عیسائی کہتے ہیں کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی مل گئی، عیسیٰ علیہ السلام کا قتل ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کا دفن ہوا، عیسیٰ علیہ السلام مدفون ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نہیں آئیں گے، دوبارہ نہیں آئیں گے۔ لیکن ہم آگے جو حدیث آ رہی ہے نا جلالین کے اندر وہ تو الگ ہے، وہ مزید آپ کو حدیث سے وضاحت ہو جائے گی، لیکن اللہ رب العزت کی ساتھ سے آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا عیسیٰ انی متوفیک اے عیسیٰ علیہ السلام ہم آپ کو اٹھانے والے ہیں، ہم آپ کو اٹھانے والے۔ تو کہتے ہیں متوفیک ہوتا ہے اٹھانا کیسے کہ روح مال جسد، روح مال جسد، اور اللہ رب العزت کے پاس جب صرف روح جاتا ہے جسد نہیں جاتا وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن یہ کہ روح مال جسد کو کہتے ہیں متوفیق۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ توفیہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روح مال جسد، روح مال جسد۔ اسی طریقے سے توفیہ کا استعمال ہوا ہے اس آدمی کے متعلق بھی جو آدمی رات کو سوتا ہے، توف اللیلہ رات کو کیا کرتا ہے؟ سوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ رات کو جو کوئی آدمی سوتا ہے تو جسم کے ساتھ سوتا ہے،
اس کی روح بھی سوتی ہے تو وہ جسم بھی کیا ہوتا ہے؟ سوتا ہے. تو یہ کہ روح مال جسد مراد ہے. تو یہاں پر بھی روح مال جسد مراد ہے. قابضہ کا یعنی آپ کو قبضے میں لے لیں گے، ورافعوں کہیں نہیں اور آپ کو اٹھا لیں گے اپنی طرف، من الدنیا دنیا سے، من غیر موت بغیر موت کے، ومطہر کا مبعد کا اور آپ کو پاک کر ڈالیں گے، مبعد کا آپ کو دور کر دیں گے، من الذین کفروا کس سے؟ کافروں سے، وجاعل الذین اتبعوا کا اور بنا دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کی اتباع کی، صدقوا نبوتک من المسلمین والنصارى یعنی آپ کی نبوت کی تصدیق کی چاہے وہ مسلمانوں میں سے چاہے نصرانیوں میں سے، فوق الذین کفروا کافروں کے اوپر، بکا آپ کو، وہم الیہود اور وہ یہودی ہیں یعنی یہودیوں کے اوپر مسلمانوں کو اور آپ کے ماننے والے عیسائیوں کو کیا کر دیں گے؟ اوپر کر دیں گے، یعلونہم یعنی ان کو بلند کر دیں گے، بالحجتی دلائل کے ساتھ، والسیفی اور تلواروں کے ساتھ، الی یوم القیامت قیامت کے دن تک، ثم الی مرجعکم پھر میری طرف تم لوٹ کر آؤ گے، فاحکم بینکم بس میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون جس کے اندر تم لوگ اختلاف کرتے تھے، من امر دین کے معاملے میں، فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا پس میں ان کو عذاب دوں گا سخت قسم کا عذاب، فی الدنیا دنیا کے اندر، اب دنیا میں اللہ پاک کا عذاب کیا ہے؟ بالقتل قتل کے ساتھ ہے، وسبی اور اس طریقے سے وہ قید کرنے کے ساتھ ہے، والجزیت ہے اور ٹیکس لگانے کے ساتھ ہے، یہ دنیا کی ذلت ہے، والآخرت بالناری اور آخرت میں ان کو ذلیل کروں گا، بالناری آخرت کا عذاب کیا ہوگا؟ وہ آگ کے ساتھ ہوگا، وما لهم من ناصرین مانعین منہ اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، واما الذین آمنوا آمنوا الصالحات بس وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے نیک اعمال کیے، فیوفیہم بالیاء والنون فیوفیہم فنوفیہم بس ہم ان کو پورا کا پورا بدلہ عطا فرمائیں گے، اجورہم ان کے نیک اعمال کا ثواب بدلہ عطا فرمائیں گے، واللہ لا يحب الظالمین اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتے ظالموں کو، ایعاقبہم مراد کیا ہے کہ اللہ پاک ظالموں کو سزا عطا فرمائیں گے، روا ان اللہ تعالی ارسل الیہ صحابتاً کہتے ہیں روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک بادل بھیجا، فرفعتہ جس بادل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، فتعلقت بھی امہ وبکت حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، فتعلقت بھی اس کے ساتھ لگ گئی بادل کے ساتھ، امو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے لگی، لگ گئی ان کے ساتھ، وہ بکت اور رونے لگی، فقال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام سے فرمایا، ان القیامت تجمعنا قیامت ہم کو جمع کرے گا یعنی قیامت میں ہم ایک دوسرے سے ملیں گے، وکان ذلک لیلۃ القدر ببیت المقدس اور کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ پیش آیا یہ بیت المقدس کے اندر لیلۃ القدر میں پیش آیا، ولو 33 سنہ اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال تھی، وعاشت امہ بعد 6 سنین اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ 6 سال زندہ رہیں، وروى شیخان حدیث اور شیخین سے یہ روایت بھی منقول ہے، انه ينزل قرب الساعة کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے، ويحكم بشریعت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم اور فیصلہ صادر فرمائیں گے ہمارے نبی علیہ السلام کے شریعت کے مطابق، وَيَقْتُلُ الدَّجَّالَ وَالْخِنْزِيرَ اور قتل کریں گے دجال کو بھی اور خنزیر کو بھی، وَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ اور صلیب کو توڑیں گے، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ اور یہ کہ ٹیکس لگائیں گے، وفي حدیث مسلم اور حدیث مسلم کے اندر ہے أَنَّهُ يَمْكُثُ 7 سنين کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 سال تک رہیں گے، وفي حدیث ابی داؤد الطیالسی اور ابو داؤد طیالسی کی روایت کے اندر 40 سنہ 40 سال کا ذکر آتا ہے، وَيَتَوَفَّى اور پھر اس کے بعد جب آئیں گے تو زندگی گزارنے کے بعد وَيَتَوَفَّى فوت ہوں گے، وَيُصَلِّ عَلَيْهِ اور ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھا جائے گا، فَيَحْتَمِلُ پس اس بات کا احتمال ہے ان المراد مجموعہ لبثه فی الارض یعنی مجموعہ مدت مراد ہے فی الارض زمین کے اندر رہنے کی، قبل الرفع و بعدہ
یعنی رفع سے پہلے اور رفع کے بعد کی مدت مراد ہے، رفع سے پہلے اور رفع کے بعد۔ اب ظاہر ہے کہ رفع سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 33 سال، اور پھر یہ کہ 40 سال رہیں گے، تو کہتے ہیں رفع سے پہلے رفع کے بعد والی پوری مکمل مدت مراد ہے۔ پوری مکمل مدت کیا ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے 6 سال رہیں گے تو ملا کے 39 سال بنتے ہیں، یعنی مہینوں کو بھی ملا کے 40 سال بن جائیں گے۔ کیا بن جائیں گے؟ ذالک المذکور من امر عیسیٰ، کہتے ہیں کہ یہ مذکورہ معاملات جتنے بھی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نتلو نقص علیک، ہم نے آپ کو بیان کر دیے، آپ پر بیان کر دیا، آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ یا محمد نبی علیہ السلام من الآیات حال من الحاء فی نتلو علیک، یا محمد آپ کے سامنے بیان کر دیے نبی علیہ السلام من الآیات، آیات میں سے حال، یعنی نتلو من الآیات، نتلو علیکہ من الآیات، اس حال کے اندر کہ ہم نے ان کو بیان کر دیا، نتلو اس حال کے اندر کہ ہم نے آپ کے سامنے کیا کر دیا؟ بیان کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جناب یہ علیکہ من الآیات، یہ حال باقی ہاں سے، کس سے؟ نتلو کے ہاں سے یہ حال باقی ہے۔ وعاملوا ما فی ذلک من معنی الاشارت، اور عامل جو اس کے اندر ہے وہ کیا ہے؟ وہ ذالکہ کا ہم معنی، یعنی اس میں اشارہ ہے۔ کیا ہے؟ ذالکہ کا ہم معنی کیا ہے؟ اس میں اشارہ۔ وذکر الحکیم المحکم ای فی القرآن، اور یہ کہ بہترین کیا ہے؟ وذکر الحکیم المحکم فی القرآن، اور یہ نصیحت کیا ہے؟ یہ ذکر قرآن کریم کے اندر ہے۔ قرآن کریم کون سا ہے؟ محکم ہے، محکم ہے نہیں ہے۔ ان مثل عیسیٰ شان الغریب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان الغریب بڑی عجیب تھی۔ کیا تھی مولوی صاحب؟ عند اللہ، اللہ رب العزت کیا؟ کمثل آدم، جیسے کہ شان تھی حضرت آدم علیہ السلام کی، کشانی فی خلقہ من غیر اب، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شان تھی فی خلقہ من غیر اب، کہ اللہ پاک نے اس کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ وہ من تشبیہ الغریب الاغرب، اور یہ کیا ہے؟ عجیب کی تشبیہ دینا ہے عجب کے ساتھ، عجیب کی تشبیہ دینا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام عجیب، اور عجب کون؟ اس لیے کہ وہ اتنے زیادہ عجب ہے کہ نہ باپ نہ ماں، اور عیسیٰ علیہ السلام عجیب کہ باپ نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ تو عجیب کی تشبیہ دینا ہے کس کے ساتھ؟ عجب کے ساتھ۔ لیکون اقطع للخصم واوقع فی النفس، لیکون اقطع للخصم، تاکہ خصم کو خاموش رکھا جا سکے، مد مقابل مخالف کو خاموش رکھا جا سکے۔ وہ کس طریقے سے کہ جناب بغیر باپ کے بچہ کیسا پیدا ہوا، اس کو خاموش کرنے کے لیے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ کیسے پیدا ہوئے۔ وَأَوْقَعَ فِي النَّفْسِ، اور دل میں بات بٹانے کے لیے، خَلَقَهُ اے آدم اے قَالَبَهُ، پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، اے قَالَبَهُ یعنی اس کے جسم کو، من تراب مٹی سے، ثم قال له، پھر فرمایا اللہ رب العزت نے، کن بشرا، کن ہو جا بشر، فیکون ای فکانا، پس وہ ہو گیا۔ وکذالک عیسیٰ، اسی طریقے سے معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تھا۔ قال له کن من غیر اب فکان، اللہ رب العزت نے فرمایا بغیر باپ کے پیدا ہو جا، تو پس وہ پیدا ہو گئے۔ الحق من ربک خبر مبتدا معذوف، ای امر عیسیٰ، مبتدا اس کا معذوف ہے، یعنی امر عیسیٰ الحق من ربک، امر عیسیٰ الحق من ربک، امر عیسیٰ مبتدا ہو جائے گا، الحق من ربک کیا ہو جائے گا؟ کہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تیرے رب کی طرف سے برحق ہے، تیرے رب کی طرف سے۔ فلا تکن من الممترین، پس آپ شک کرنے والوں میں مت ہونا، شاکین فیہ یعنی اس کے اندر شک کرنے والوں میں۔ فمن حاجک جادلک من النصارى، پس آپ سے جو لڑنے والے نصارہ میں سے، فی اس کے اندر، من بعد اس کے، ما جاءک من العلم کہ آپ کے پاس علم آیا ہے، بامرہ اس معاملے کا، فقل لهم آپ ان سے فرمائیے، تعالوا آ جاؤ، ندعو ابناءنا و ابناکم، یہ وفد نجران جو آیا تھا، کون آیا تھا؟ وفد نجران آپ سے لڑنے کے لیے آیا، آپ نے اتنا بتایا، اس کے باوجود سدھرتے نہیں ہے، تو آپ کیا کریں
آپ اس طریقے سے کرے. فَقُلْ مَا فرمائے ان سے تعالو آ جاؤ, تعالو آ جاؤ, ندعو ابناءنا و ابناکم, ہم بلاتے ہیں اپنے بچوں کو, تم بھی بلاؤ اپنے بچوں کو, ہم بلاتے ہیں اپنی عورتوں کو, تم بھی بلاؤ اپنے عورتوں کو, وانفسنا وانفسکم, میں خود بھی آتا ہوں تم لوگ بھی خود آ جاؤ, میں بھی خود آتا ہوں تم لوگ بھی. فنجمعهم, پس ہم جمع ہو جاتے ہیں, ثم نبتہل نتزرع فی الدعاء, پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے, نبتہل مباہلہ کریں گے, نتزرع فی الدعاء, دعا کے اندر گڑ گڑائیں گے, دعا کے اندر گڑ گڑائیں گے. تو کہتے ہیں گڑ گڑانا ہے, بات میں کیا ہو گیا, بددعا بن گیا. تو یہ اصل میں کیا ہے, بددعا. فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین, بس یہ کہ اللہ رب العزت لعنت فرما دیں گے جھوٹوں کے اوپر. بأن نقول, کیا ہم کہیں اللہم لعن الکاذبہ فی شان عیسیٰ, اے اللہ لعنت فرما اس کو, اس کے اوپر کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جھوٹ بولنے والا ہے. وقد دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفد نجران, نبی علیہ السلام نے نجران کے وفد کو بلایا, لذالک, اس مباہلے کے لیے, لما حاجوا فیہ, کہ جب انہوں نے کیا کر دیا اس کے متعلق لڑائی جھگڑا شروع کیا تھا. فقالوا, پس وہ بولنے لگے, حتی ننظر فی امرنا ثم ناتیک, پہلے ہم دیکھیں گے اپنے معاملے کے اندر, سوچ بچار کر سکیں گے کہ آپ کے ساتھ مباہلہ کر سکتے نہیں کر سکتے, ایک رسول کا سامنا کر سکتے نہیں کر سکتے. ثم ناتیکا, پھر اس کے بعد آپ کے پاس آئیں گے. فقال ذو رأی, پس ان کے بڑوں نے کہا ان سے, فقال ذو رأی, میں عقل مندوں نے, کس نے, رائے جو قابل رائے لوگ ہیں یعنی عقل مند لوگ, انہوں نے ان سے کہا لقد عرفتہم نبوتہ, آپ نے انہیں پہچان لیا نبی علیہ السلام کی نبوت کو. وَإِنَّهُ مَا بَعَلَ قَوْمٌ نَبِيًّا إِلَّا هَلَكُوا, کہ کوئی بھی قوم جب مباہلہ کرتی ہے کسی نبی سے, إِلَّا هَلَكُوا, وہ ہلاک ہو جاتے ہیں, کیا ہو جاتے ہیں, ہلاک ہو جاتے ہیں. فَوَادِعُ الرَّجُلَ, بس آپ لوگ کو مشورہ یہ ہے کہ صلح کر لو نبی علیہ السلام سے. وَانْصَرِفُوا, اور لوٹ کر چلے جاؤ. فَأَتَوْا, پس وہ آئے. وَقَدْ خَرَجَا وَمَعَهُ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَفَاطِمَةُ وَعَلِي, نبی علیہ السلام اس سے پہلے نکل چکے تھے. نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت حسن بھی تھے, حضرت حسین بھی تھے, حضرت فاطمہ بھی تھی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. وقال لهم, اور فرمایا نبی علیہ السلام نے ان سے, اذا دعوت فامنوا, بس جب میں دعا کروں, فامنوا, تم لوگ آمین کہو. فابوا, نجرانیوں نے کیا کر دیا, انکار کر دیا. اللہ یلعنوا, کہ ہم لعنت نہیں کریں گے, ہم لعنت یعنی کہ مباہلہ نہیں کریں گے. وصالحوا علی الجزیۃ, اور وفد نجران نے صلح کر لیا جزیے کے اوپر, ہم ایمان تو نہیں لے کر آئیں گے لیکن ٹیکس دیں گے. رواہ ابو نعیم ورواہ ابو داؤد انہم صالحوا علی الف حلہ, کہ انہوں نے صلح کی 2000 جوڑوں کے اوپر. النصف فی سفر والبقیۃ فی رجب, کہ آدھا ابھی دیں گے اور باقی رجب کے مہینے میں دیں گے. و30 درع, اور 30 درعوں کے اوپر. و30 فرسا, اور 30 گھوڑوں کے اوپر. و30 بعیرا, اور 30 خچروں کے اوپر. و30 من کل صنف من اصناف السلاح, اور کہتے ہیں اسلحہ میں سے, ہر قسم کے اسلحہ میں سے 30 دیں گے. ورواہ احمد فی مسندہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال لو خرج الذین یباہلون لرجعوا لا یجدون مالا ولا اہلا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ نکل جاتے مباہلے کے لیے تو لوٹ کر آتے ہیں ایسے, لا یجدون مالا ولا اہلا, کہ وہ نہ پاتے مال کو بھی نہ پاتے اپنے گھر والوں کو, سارے کے سارے ہلاک ہو جاتے. وروت طبرانی مرفوع, اور حضرت اور طبرانی نے روایت کیا ہے مرفوعاً, طبرانی نے اسی کو روایت کیا مرفوعاً, لو خرجوا لاحترقوا, کہ اگر وہ نکل جاتے سارے کے سارے جل جاتے. ان هذا المذکور له القصص الخبر الحق, بس یہ مذکورہ قصص جو ہے یعنی خبریں یہ برحق ہے. الذی لا شک فی, اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں. وما من زائدہ, اور کہتے ہیں من کیا ہے یہاں زائدہ ہے. وما الہ الا اللہ, وما من الہ الا اللہ, یعنی نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. وان اللہ لهو العزیز,
فی ملکی الحکیم و فی سنی، اللہ رب العزت زبردست ہے اپنی بادشاہت کے اندر، حکیم فی سنی اپنی مخلوقات میں۔ فَإِن تَوَلَّوْا وَأَعْرِضُوا عَنِ الْإِيمَانِ، پس اگر تمہیں اعراض کرو گے ایمان سے، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پس اللہ رب العزت فساد کرنے والوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ فَيُجَازِهِمْ، پس ان کو بدلہ عطا فرمائیں گے۔ وفی وضع الظاہر موضوع المضمر، اور کہتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے، وضع الظاہر، ظاہر کا اسم ذکر کیا جبکہ جگہ کس کا تھا، ضمیر کا تھا۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ فَإِنَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، لیکن اللہ رب العزت نے اپنا نام ذکر کر دیا اسم ظاہر۔